ناردرن ایریا کی تاریخ کے بارے میں آپ نے پوچھا، میں آپ کو وثوق سے یہ کہتا ہوں کہ اس تاریخ کے بارے میں وثوق سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں ضمیر؟ میں غلط کہتا ہوں؟ وثوق سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی، لیکن ابھی ماضی بعید سے تو ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں نا، ابھی تو پڑھے لکھے ہو گئے ہیں نا، پرانوں نے ہم کو کچھ چھوڑا نہیں ہے تو ہم کیا جانتے؟ اس زمانے میں اس زمانے میں سارے یہاں پر ان پڑھ تھے، تعلیم تو یہاں تھی نہیں۔ 13ویں صدی عیسوی میں یہاں اسلام آیا تو وہ بھی نماز روزہ ہی سکھایا ہوگا، باقی پڑھنا تو یہ 1905 کے بعد یہاں شروع ہو گیا ہے۔ 1905 تک تو یہاں پڑھے لکھے لوگ ہی نہیں تھے۔ تو اس طریقے سے اس زبان کے ہمارے پچھلوں نے، ہمارے بڑوں نے کوئی ریٹن ورثہ ہمیں نہیں چھوڑا ہے، تو ابھی سے ہم شروع ہو گئے ہیں، تو پھر آپ اس تاریخ کی بات کرتے ہیں۔ اور پھر زبان یہ کتابوں کے مطابق دردستان، اقوام درد، شناس پیکن تھے۔ اقوام درد میں شین، یشکن، کمنٹ سب شامل ہیں، یہ سب شامل ہیں۔ آج کل کمنٹ بھائی اپنے آپ کو مغول کر کے پھر رہے ہیں، بھائی بہت بڑی تگڑی قوم ہے یہ، رول انیش تگڑا ہے، یہاں سے وہاں تک پتہ نہیں چند ضرب المثال وغیرہ ان سے جان چھڑانے کے لیے ان لوگوں نے اپنا آپ یہ شروع کیا۔ حالانکہ وہ ایک قوم ہے، کمینہ نہیں ہے، اس کا مطلب نام ایسا نہیں ہے، کمین ہے، کام کرنے والا ہے۔ ہم نہیں کام کرنے والے، وہ پنجاب سے لا کر ادھر فٹ کرتے ہیں۔ اور برمس والوں نے کون ہماری دیکھنی کی، کہاں کی ہے بتائیں؟ جنرل کام نا بھائی کوئی کام ہمارے مقابلے کے لوگ ہیں، ہمارے مقابلے کے مالکان ہیں کہ نہیں ہیں؟ چلاس میں یہاں سے آپ کا شین یہاں سے جا کر وہاں مالک نہیں بن سکتا ہے۔ چلاس میں وہاں کا کمین وہاں کا مالک ہے، رائلٹی کھاتا ہے۔ برمس کے اوپر یہ نپورہ سے اپنے ایس پی جہانگیر وغیرہ جا کر کھنر میں آباد ہیں۔ لشکر جشکر بہت بڑی زمینیں خریدی ہیں، جنگل کا حقدار نہیں ہے، یشکن ہے۔ وہاں کا کمین وہاں کا مالکان۔ اسی طریقے سے جلکوٹ میں بھی، پالوس میں، کوہستان میں جہاں بھی کمین ہے وہ مالک ہے، اس کو کوئی غیر مالک نہیں کہہ سکتے۔ نہیں، کیا بات کرتے ہو، جسٹر ہیں بہت بڑے۔ ایسے ہی ان لوگوں نے پنجاب میں قومی اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کا کام کرے۔ یہاں ہمارے کسی نے برتن نہیں دھوئے ہیں، ہمارے مقابلے کے لوگ ہیں۔ تو ایسی بعض لوگ خواہ اس کو برا سمجھا ہے۔ چند ضرب المثال بھی محاورے کس کے خلاف نہیں ہے؟ ابھی میں نے آپ کو یہاں پڑھ کر سنا ہے، جون فتح کشمیر میں کوئی ایک ذات تھوڑی ہے۔ کشمیر میں اقوام، تاریخ اقوام کشمیر میں 900 ذاتیں ہیں، 900 تو اب کشمیر کو یہاں کے لوگوں نے آباد کیا تو کشمیر پھر ہم کشمیر کے نہیں ہیں، کشمیر ہمارا حصہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، کیوں؟ ہماری بادشاہت رہی، وہاں نہیں رہی۔ لنگر چک کدھر کا تھا؟ اس کا آخری، کشمیر کا آخری تاجدار وہ محمد یوسف شاہ چک کدھر کا تھا؟ ویسے چلاس کا بھٹو، وہ چک دو آپس میں لڑ کر ایک اس طرف چلا گیا، ایک نے ادھر زبردستی وہ کیا، ایک چترال چلا گیا۔ چترال میں ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی وغیرہ یہ سب جو ہے اقوام چک میں سے ہیں۔ تو وہاں وہ کشمیر کو آباد یہاں کے لوگوں نے کیا۔ اس کو محمد یوسف شاہ چک کو تو اس نے اکبر نے 2-3 بار حملہ کر کے اس کو قبضہ کر کے لے جا کر ادھر اس کو بہار میں اس کو کہے، جنرل مان سنگھ اس کا مغل اعظم آپ نے دیکھا تو اس کا جنرل تھا اکبر کا، جنرل مان سنگھ کا حوالے کیا تو اس نے بہار میں لے جا کر قدر کیا۔ تو اس نے ادھر خط لکھا کہ بھائی میں جنگجو آدمی ادھر لا کر بند کر کے کیا کرتے ہیں، مجھے چھوڑیں اپنے فوج میں، یا بھرتی کریں یا کچھ کریں۔ اس نے کہا کشمیر نہیں جاؤ، باقی سب ٹھیک ہے۔ کہ اگر فوج میں بھرتی کیا تو اسی فوج میں اڑیسہ کی جنگ میں وہ مارا گیا، اور اس کی قبرستان ابھی تک ادھر بہار میں موجود ہے۔ اس کے اور اس کے بیٹے کی، اس کے بیوی حبہ خاتون وہی تھی جی مشہور شاعرہ حبہ خاتون کا خاون، وہ لے جا کر بہار میں اب بھی دفن ہے۔ اس کی قبرستان اس دن فیس بک میں دکھا رہے تھے، میں نے سیو کیا ہے، انڈین ایک اینکر بول رہا تھا وہاں۔ بہت زبردست۔ بعض چیزیں ایسی ہم یہاں کہتے ہیں، ضد میں آ کر کہتے ہیں، ضد میں آ کر تینا اس نے کسی نے نکالا ہوگا، ہر وقت کشمیری حملہ کرتے تھے، ہر وقت کشمیری حملہ کرتے تھے یہاں، تو اس پر لکھا ہوگا کہ جون فتح نہیں مارے تھے، کیونکہ یہاں ان کی حکومت کو خطرہ تھا، جس کی بھی حکومت یہاں تھی اس کو خطرہ تھا کشمیر سے۔ اور پھر یہ تمام راجگان جو ہیں یہ کشمیر کو بعد خراج مراج دیتے رہے، کچھ نہ کچھ دیتے رہے۔ ہنزا کا میر کوئی 2 تولہ سونا بیچتا تھا، نگر والا کوئی شرما بیچتا تھا، اچھا چترال والا بھی کچھ بیچتا تھا، گلگت والے بھی ان کے باز گزار تھے اندر والوں کے، کیونکہ وہ زیادہ تھے، ان کے پاس افرادی قوت بھی زیادہ تھی، ان کے پاس جنگجو، ان کی فوج بھی طاقتور تھی، ہتھیار ان کے پاس تھے۔ ہمارے پاس ہتھیار نہیں تھے، ہمارے پاس کیا تھا؟ یہاں ہتھی کی پورے بس
تو اس سے ان کے ساتھ جنگ میں وہ تھے ہر وقت، اس لیے ان کے مقابلے میں کہا جون فد کشیر امریکہ. تو وہ ایک اور بھی ہے، وہ فارسی میں بھی کوئی ہے، اول ازبک دوم افغان سوم بذات کشمیری کر کے اس طریقے سے افغان ازبک اور ان پر اعتبار نہیں کرو کہا کشمیریوں پر، یہ کبھی بھی ان کا دماغ پھر سکتا ہے، جو بول سکتے ہیں عیار ہے کہا یہ. ہاں ادھر لکھا ہے، میں اپنا سوال کہہ رہا ہوں ادھر پڑھو کشیر تمہاری کچومر نکال دیے اس نے. میں